اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو فرمایا، سورۃ الحدید ہے، فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ یعنی کئی چیزیں انسان کے سامنے روزمرہ کی زندگی میں آتی ہیں، تو ان کو دیکھ کر انسان کو اپنے مالک کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا عبرتناک واقعہ، کوئی بھی ایسا سبق آموز حادثہ، کوئی بھی ایسی مصیبت، کوئی پریشانی یا اس کے برعکس اللہ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی عنایات کا تسلسل جب بندہ اپنے پہ دیکھتا ہے تو یہ بھی ایک مقام عبرت ہے کہ وہ غور کرے کہ میں کتنا نکمہ ہوں، مجھ سے فرائض بھی ادا نہیں ہوتے، حقوق اللہ کی بھی مجھے پہچان نہیں، اس کے باوجود اللہ کی مجھ پر اتنی نعمتیں ہیں، اس کے باوجود وہ مجھے رزق بھی دے رہا ہے، پردہ پوشی بھی کی ہوئی ہے، عیبوں کو چھپایا ہے، لوگوں میں عزت بنائی ہوئی ہے، لوگ مجھے ایک اچھا سمجھتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے انسان سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے کہ اپنے مالک کی طرف رجوع کرے، دل اپنے مالک کی طرف جھکائے۔ فرمایا کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے حق کے ساتھ قرآن نازل فرمایا، اس قرآن کی طرف ان کے دل جھک جائیں، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ ولا یکون، پھر ایک نصیحت کی مومنوں کو، ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل، مومن ایسے نہ بن جائیں جیسے پہلے لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ بن گئے۔ جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی، اہل کتاب، جس طرح ان کی کیفیت ہو گئی، مومنوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باری تعالیٰ وہ کیا ہوا؟ فرمایا فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان کی امیدیں لمبی ہو گئیں، اور امیدیں لمبی ہوئیں تو پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ جب امیدیں لمبی ہو جائیں بندے کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لمبی لمبی امیدیں جب بندہ بنانا شروع کر دیتا ہے اور اپنے خوابوں کی دنیا میں لمبے لمبے منصوبے سوچتا ہے، آنے والی اولاد کے بارے میں، پھر ان کی اولاد ہوگی، پھر ان کے بارے میں، تو لمبی لمبی نسلوں کے لیے منصوبہ بندیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آقا حضور علیہ السلام کی حدیث میں بھی یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اور یہ اہل کتاب کی حالت اللہ بیان کر رہا ہے کہ ان کی حالت یہ ہو گئی، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے، لمبی امیدیں ہوئیں، دل سخت ہو گئے، ان میں سے کثیر فاسق ہو گئے، ان میں سے زیادہ تر نافرمان ہو گئے۔ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس چیز کو ایک حدیث پاک میں بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی کی نشانیاں ہیں، 4 چیزیں بدبختی کی نشانیاں ہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی میرے اندر تو نہیں پائی جا رہی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جس بندے کی آنکھوں میں آنسو آنا بند ہو جائیں، یہ اس کے بدبخت ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے کبھی، یہ اس کی بدبختی اور شقاوت کی علامت ہے، شقاوت قلبی۔ دوسری چیز فرمایا دل کا سخت ہو جانا، یہ انسان کے بدبخت ہو جانے کی علامت ہے۔ تیسری چیز فرمایا طول عمل، ایک ہوتا ہے عمل عین کے ساتھ عمل، وہ نہیں، یہ حمزہ کے ساتھ ہے، حمزہ میم لام عمل، یہ ہے کہ طول عمل، لمبی امیدیں باندھ لینا، یہ انسان کے بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ چوتھی چیز ہے اور حرص دنیا کی حرص انسان میں اتنی آ جائے، وہ دنیا کی تلاش میں، دنیا کی طلب میں، دنیا جمع کرنے میں، دنیا کمانے میں، دنیا جوڑنے میں اتنا مگن ہو جائے کہ اسے آخرت بالکل بھول ہی جائے، یعنی یہ بھول ہی جائے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کروں گا وہ بھروں گا، جو بیجوں گا وہ کاٹوں گا، وہ یہ بات ہی بھول گیا۔ ایک ہی بات ذہن میں ہے کہ دنیا دنیا دنیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت طلبی نے لوگوں کو اتنا غافل کر دیا کہ پوری زندگی کثرت طلبی میں گزار گئے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ گئے۔ وہ قبروں تک کا سفر سارا جو تھا وہ ایک ہی شغل میں گزرا، اور وہ شغل کیا تھا؟ کثرت طلبی۔
زیادہ سے زیادہ اور زیادہ آ جائے، اور زیادہ آ جائے، اور زیادہ آ جائے۔ آقا حضور نے فرمایا یہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ